اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج 13 اگست ہے اور کل صبح پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہوگا، تو میں آپ سے صرف 2 سے 3 موضوعات پہ اسی موضوع پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا یہ جو مریم نواز کی جو نیب میں پیشی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں کچھ بتا چکا ہوں، لیکن پھر مجھے بتاتے خود بڑی تکودود کرنی پڑی یہ شواہد حاصل کرنے کے اندر کہ کون سی گاڑیاں تھیں اور کن کی گاڑیاں تھیں۔ تو ایک تو میں اس موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا، آج پشاور کا میں BRT کا افتتاح ہو گیا۔ میرا شہر ہے، میری جائے پیدائش ہے، ہمیں بہت عزیز ہے ہمارا شہر، لیکن سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد شہر۔ تو پشاور کے اندر BRT کا افتتاح ہوا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو جو ایک جسے کہتے ہیں کہ نقلی باتیں یا جعلی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بھی میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ میں یوم آزادی اور یوم دفاع، پاکستان کے دفاع کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ تو سب سے پہلے ہیں مریم نواز کی بات۔ تو ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کا گھر جاتی عمرہ سے لے کے نیب کا جو دفتر ہے، اس کا فاصلہ ٹوٹل 5 منٹ کا ہے، 5 سے 6 منٹ کا۔ اور جب ہائی فائی گاڑی ہو، بلٹ پروف یا لینڈ کروزریں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر آپ لوگوں کو خود معلوم ہے کہ یہ گھنٹوں کا فاصلہ بھی منٹوں میں طے کرتی ہیں، تو منٹوں کا فاصلہ ان کو کتنے منٹ میں طے کرنا چاہیے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر یہ جو ان کے ایک MNA ہیں اور ایک MPA ہیں جو لاہور سے ہی منتخب ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ 20 40 بندے آپ نے لے کر آنا ہے، اور اس کے اندر یونین کونسل کے لیول کے اوپر جو ان کے سابقہ چیئرمین اور کونسلر ہیں ان لوگوں کو بھی کہا گیا تھا۔ لیکن وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک جمع غفیر تو نہ جمع ہو سکا، لیکن جو شرپسند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گلو بٹوں کی تو وافر مقدار موجود ہے، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں اور آپ لوگوں کو خود بھی معلوم ہے۔ تو شرپسند عناصر کو باقاعدہ معاوضہ دے کے بلایا گیا، اور یہ معاوضہ جو دیا ہے یہ جو رفیق تارڑ صاحب کے بیٹے ہیں جو ان کے اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے معاوضہ تقسیم کیا ہے، جو وکیل بھی ہیں۔ تو نام میرا ان کے ذہن میں نہیں ہے، بس یہی ہے کہ سن آف رفیق تارڑ، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی انہی کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں تو مکے مدینے سے بھی آیا ہوں، لیکن جو ان کے والد صاحب تھے وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ پہنچے تھے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ انہوں نے کرایا تھا، تو سیم وہ کردار جو تھا وہ ان کے بیٹے نے ادا کیا۔ تو جو گاڑیوں کے اندر پتھر لے کر آئے گئے اور جو گاڑیوں میں سے پتھر برسا گئے، تو یہ آپ جو ہے عمران صاحب ایک ہیں صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ان کا اپنا چینل بھی ہے اور وہ 92 نیوز سے بھی منسلک ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا، انہوں نے باقاعدہ گاڑیوں کی تصویریں ان لوگوں کو ان کی سیٹوں پہ سے پتھر اٹھاتے ہوئے اور شاپروں کے اندر سے پتھر نکالتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں۔ کیونکہ ویورز جو پہلے دن ہم نے آپ سے بات کی تھی تو اس وقت اتنے حقائق جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں ظاہر کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ موبائل سے ویڈیو بنا لیتا ہے، تو وہ ویڈیو ملنے میں بھی یا اس آدمی کو ڈھونڈنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ویورز یہ سراسر جسے کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے اوپر جو ہے حملہ ہے اور سرکاری املاک کا توڑ پھوڑ ہے اور کار سرکار میں مداخلت کے مترادف ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ گاڑیاں تحویل میں لے لیں جن گاڑیوں میں پتھر آئے تھے، CCTV میں ان میں سب میں موجود ہے، اور نیب کے دفتر کے باہر بھی مجھے امید ہے کہ CCTV لگے ہی ہوں گے۔ تو یا سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت اگر CCTV لگے تو سب سے پہلے ان گاڑیوں کو تحویل میں لے لے اور عبرت کا نشان بتا دے ان گاڑیوں کو۔ وہ گاڑیاں جو ہیں بعد میں شیرشاہ کے اندر تول کے حساب سے بکنی چاہیے، یعنی کہ ان کو سڑا دیا جائے کسی مال خانے میں کھڑا کر کے، بھلے وہ جس کی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو 56 افراد کی جن کی آج ضمانت بھی ہو گئی ہے، لاہور کی عدالت نے ان کی ضمانت دے دی ہے 50,000 روپے مچلکے پہ، اور جب یہ ثابت ہو جائیں اور CCTV کی اور تمام فوٹوز سے ثابت ہو جائیں تو یہ جن تھے ان سے 50,000 کے جو مچلکے جمع کرائیں، یہ سارے کا سارا پیسہ نیب کے اس دفتر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیا جائے کہ جو انہوں نے توڑا ہے، یہ ایسے ہی سیدھے ہوں گے۔ اور پوری یہ صرف ان کے لیے نہیں، کوئی بھی پارٹی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، JUI، یعنی کہ جو پارٹی جس پارٹی کے جلسے میں بھی توڑ پھوڑ ہو، ان کے اوپر اسی قسم کا وہ انہیں جو توڑ پھوڑ کریں وہ ان سے وصول کرنی چاہیے۔ تو ویورز یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی
اور آخر کے اندر ایک اور بھی بات بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جی مریم بیوی، یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا جو بیان داغا ہے، داغنے سے مراد یہ کہ وہ تو گولہ باری کرتے ہیں، حالانکہ ان کی گولہ باری سے آج تک کوئی زخمی مخمی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود ہی اپنا منہ چھپا کر رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب یہ پولیس بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو ان کو وہ جو ماڈل ٹاؤن میں جب یہ وزیر بنے ہوئے تھے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے تھے نواز شریف کے دور میں، تو وہ ماڈل ٹاؤن کی وہ 14 لاشیں ان کو وہ پولیس کی بربریت نہیں تھی. اور اس میں تو کوئی زخمی ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کیجویلٹی ہوئی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پتھراؤ تو ادھر سے ہوا ہے، پولیس اپنے ساتھ پتھر لے کر نہیں آتی. یہ تو کسی بھی بے وقوف سے بھی پوچھ لیں تو پولیس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا ڈنڈا ہوتا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، یا ان کا سیف گارڈ ہوتا ہے. تو پولیس کے پاس پتھر کہاں سے آئے؟ پتھر تو یہ لوگ لے کر گئے تھے. اور اگر پتھر کسی پولیس والے کو لگا ہوگا اور اس نے اگر پکڑ کے وہی پتھر ریپیٹ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. حالانکہ اس قسم کی فوٹو موجود ہیں کہ پولیس والوں نے بھی پتھر پکڑا، مطلب زمین سے اٹھا کے واپس مارے. لیکن وہاں پہ پتھر پہنچے کس طریقے سے، ثبوت اس کو دیکھ رہے، یعنی کہ کاس کو دیکھنا چاہیے کہ ان پتھروں کا کاس کیا بنا اور کون بنا. اب ویورز بات کرتے ہیں پشاور BRT کے حوالے سے. یہ ایک بس کا پروجیکٹ ہے. یہ جو میٹرو راولپنڈی، میٹرو لاہور اور میٹرو ملتان، یہ ان سے قطعی مختلف ہے. میں جب یہ بن رہا تھا تو میں بذات خود پشاور کا بہت دفعہ میں نے وزٹ کیا اور میں نے اس کو دیکھتا رہا اور مانیٹر بھی کیا کہ یہ آخر چکر کیا ہے. اور پھر میں اسپیشل مجھے اس چیز کے لیے لاہور بھی جانا پڑا کہ میں لاہور کی میٹرو کو اور اس میٹرو کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھوں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. اس کے اندر یہ جو ٹائم لگا ہے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اس میں ایک وسیع پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اور وزیروں اور مشیروں نے پیسہ کھایا صوبائی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے. یہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو بنا کر دیا ہے. ورلڈ بینک ہی اس کو چلائے گا، اور چلانے کے بعد جب ورلڈ بینک اپنے پیسے پورے کر لے گا، یعنی کہ اس میں 1 روپیہ بھی صوبائی حکومت کا نہیں لگا ہوا، اور جب ورلڈ بینک اپنے پیسے پورے کر لے گا تو وہ صوبہ سرحد گورنمنٹ کے حوالے BRT کو کر دے گا. اب اس کے اندر جو انڈر پاسز اور یہ دوسری چیزیں جو بنائی گئی ہیں، آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ بارشوں میں انڈر پاسز کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. تو انڈر پاسز سے بارشوں کے پانی کے انخلاء کے لیے اسی سڑک کی سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑے بڑے ٹینک بنائے گئے ہیں، واٹر ریزرو ٹینک، جو انڈر پاس سے بھی زیادہ نیچے ہیں، یعنی کہ انتہائی گہرائی میں ہیں. تو انڈر پاسز کے اندر جو پانی یا بارش کا جو بھی پانی جمع ہوگا وہ ان ٹینکس کے اندر چلا جائے گا، اور ان ٹینک سے جو سائڈوں پہ گرین بیلٹ بنائی گئی ہے ان کے پودوں کو پانی دینے کے لیے وہ پانی استعمال ہوگا. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جس طرح ویورز آپ نے دیکھا ہوگا، یا اگر نہیں دیکھا تو آپ ویڈیو کے اوپر، یہ یوٹیوب کے اوپر جاپان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ جاپانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں. کہ یعنی کہ وہ اگر باتھ روم میں جاتے ہیں اور باتھ روم کے بعد ان کو ہاتھ دھونے کے لیے علیحدہ سے شینک نہیں لگا ہوا، بلکہ جو کموڈ کی ٹینکی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹا سا شینک لگایا ہے، اس میں وہ ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر اسی پانی کو فلیش کر دیتے ہیں، جو غلاظت ہوتی ہے وہ اس پانی کی، تو وہ پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے یہ جو BRT کو میں نے دیکھا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے کہ پانی جو ہے انڈر پاسز کے اندر جمع نہ ہو، سڑکوں پہ جمع نہ ہو، جو BRT کی سڑک سے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑے بڑے پارکنگ پلازے بنائے ہیں، بہت بڑے بڑے پارکنگ پلازے اور شاپنگ پلازے بھی. یعنی کہ فرض کریں کہ میں اگر چمکنی سے چلتا ہوں اور میں نے اشنگری سے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں بس سے اتروں گا، ادھر ہی مجھے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی شاپنگ پلازے کے اندر سے میں کوئی نہ کوئی چیز خریدوں گا اور واپسی کے لیے دوسری سائڈ سے بیٹھ کے میں آ جاؤں گا، اور پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جہاں مرضی چلا جاؤں. پھر آخر میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، یعنی کہ پورے پشاور میں گھوما ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہاں جی جس طرح یہ راولپنڈی کی میٹرو یہ صرف مری روڈ کو پرووائڈ کر رہی ہے، مری روڈ پہ سے گزری ہے، مطلب پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ صرف مری روڈ پہ سے گزری ہے. اب مری روڈ اگر کسی نے سٹی کورٹ جانا ہے تو وہ کدھر سے جائے، اگر کسی نے عسکری جانا ہے تو وہ تو پھر اپنی گاڑی میں ہی جائے گا، اس کے لیے تو میٹرو کی کوئی اہمیت یا افادیت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس نے اگر جو کھنہ پل جانا ہے تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ میٹرو کے تو ادھر کوئی روٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو پشاور کی بس سروس بنائی ہے یہ پورے پشاور میں گھمائی گئی ہے، پورے پشاور میں، یعنی کہ جہاں سے مرضی گھومیں، جہاں پہ مرضی آپ نے جانا ہے. یعنی کہ جب یہ
کچہری کو ٹچ کر رہی ہے. اچھا اس کے اندر جو تاخیر کا ایک مسئلہ ہے, میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ جو کہتے رہیں گے کہ جناب اس کا افتتاح ہونا تھا تو دیر ہو گئی تو یہ ہو گئی, نہیں. اس کا افتتاح جو تھا ایک تخمینہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً یہ مارچ 2020 یعنی کہ جو 2020 چل رہا ہے اس کے اندر اس کا افتتاح ہونا تھا. تو اپریل مئی جون جولائی اگست یہ 5 مہینے تاخیر ہوئی ہے. 5 مہینے کیوں تاخیر ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ عمران خان کی حکومت نہیں تھی, صرف صوبہ سرحد میں عمران پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور یہ جو پاکستان کے اندر جو نیشنل اسمبلی جو تھی یہ آپ کے نواز شریف وزیر اعظم تھے, یعنی کہ نون لیگ کی پاکستان میں حکومت تھی. تو ان کے ایک بڑے ہی شہید خواجہ سرا ٹائپ کے ایک وزیر ہوتے تھے, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سرا سعد رفیق صاحب. سعد رفیق نے 16 مہینے پشاور کے صدر اسٹیشن کے اوپر سے, صدر اسٹیشن مطلب جو کینٹ اسٹیشن ہے پشاور کا, اس پہ سے میٹرو کو نہیں گزرنے دیا کہ ریل کے اوپر سے کسی چیز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ تقریباً 16 مہینے اس شخص نے اس کو فریز رکھا, اور وہ جو پل تھا وہ نہیں بننے دیا گیا. تو اس میں 16 مہینے وہ نکال دیں تو یہ 5 مہینے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. بہرحال پشاور کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پشاور کے اندر جو ٹریفک جام کا مسئلہ تھا وہ تقریباً حل ہو جائے گا, اور جو کرایوں کا ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہاں پہ وہ بھی حل ہو جائے گا, کیونکہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کا کرایہ انہوں نے 10 روپے رکھا ہے, اور وہاں پہ پشاور کے اندر اسٹاپ جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں, اور 2 اسٹاپ یعنی کہ ایک اسٹاپ کے بعد دوسرے اسٹاپ کا مزید آپ 10 روپے دیں گے, اور آخری یعنی کہ پہلے اسٹاپ سے بیٹھیں اور حیات آباد یعنی کہ وہاں تک جائیں تو 50 روپے کرایہ, جو افورڈیبل ہے. کیونکہ اگر اسی روٹ کے اوپر آپ رکشے کے اندر بیٹھیں یا ٹیکسی کے اندر بیٹھیں تو کم سے کم رکشہ یا ٹیکسی والا 700 روپے لے, لیکن آپ کو 50 روپے کے اندر ایئر کنڈیشن گاڑی کی سہولت مہیا ہو رہی ہے, اور جو کہ آپ کا ٹائم بھی بچائے گا, کیونکہ یہ ریپڈ ہے. ریپڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھڑا نہیں ہونا ہوتا کہیں پہ, جسٹ جو ان کا 2 سے 5 سیکنڈ کا جو 15 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے صرف اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے دروازے شٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھی ویورز دوسری بات. اب آخر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کل پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں جب تک دنیا قائم ہے اور ہم یہ جشن آزادیاں مناتے رہیں. لیکن ادھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ISPR کا ایک بیان آیا ہے ان کے ترجمان کا, کہ ادھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ انڈیا نے 5 رافیل خرید لیے ہیں تو پاکستان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا ہم ایک آزاد قوم ہیں, 5 نہیں 50 رافیل خرید لے, اور 50 نہیں 5000 خرید لے, ہم پاکستان تیار ہے. پاکستان تیار ہے. انڈیا ذرا سی غلطی کرے. ویورز یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ انڈیا کو میں نے مطلب اپنی ویڈیو کے تھرو مودی کو کہا تھا کہ آگ سے مت کھیلو, نہیں تو وہ جو ضیاء الحق مرحوم کے جو الفاظ تھے وہ ہم حقیقت اس دفعہ بنا دیں. کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا سے رام مٹا دیں گے, ہم دنیا سے, کیونکہ دنیا کا ایک ہی ملک ہے ہندو, وہ ہندوستان ہے, اور ہم دنیا سے رام کو مٹا دیں گے اگر اس نے کوئی ایسی حماقت کی. اور سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے. کس چیز سے ترقی کر رہا ہے؟ پاکستان اس چیز میں ترقی کر رہا ہے کہ کرونا کے جو کیسز تھے, جو دنیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک گئی تھی, پاکستان نے اس پہ کنٹرول کیا اور کر دکھایا, اور وہی پالیسیاں جو ہیں وہ دنیا نے لائک کی. پھر عمران خان پہ آخر میں ایک بات بتاؤں کہ عمران خان پہ بڑی تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ مرغیاں پالیں, بھینسیں پالیں. تو ویورز آپ کو بتاؤں آج سندھ حکومت نے بھی اسی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے کہ مرغیاں اور بھینسیں ہم تقسیم کریں گے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور آخر میں تمام لوگوں کو اللہ حافظ. وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ.